اس کے اندر جیسے یہ خبر وائرل ہوئی اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے، ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا، ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے. کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی. اس کے اندر جس گارڈ کا مینشن تھا ہم نے فوراً کالج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، ان سے بات کی کون کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے. اس کے اندر مینشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے. اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودا سے، اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں. یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دیں اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے، متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے، جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں، ان کے تمام کیمپسز پہ، وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے، اس بچی کی کوئی اطلاع ہے، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی ایڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا. پرسوں سے لے کے پرسوں رات کو یہ پوسٹ پہلی دفعہ آئی، کل یہ وائرل ہوتی رہی. اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک پریس ریلیز بھی دی کہ اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے، کوئی ڈیٹیلز ہیں تو ہمیں بتائی جائیں. لیکن ابھی تک آج بھی ہم اپنے اسی موقف پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل ایک اوپن بات ہے کہ اس میں پولیس کا کسی بھی قسم کا ہماری طرف سے ڈیلے نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے اس فیملی کے بارے میں، فوراً بتائیں. فوری FIR درج کریں گے اور کم سے کم ٹائم کے اندر اس کو ملزم کو حراست میں لے کے اس کو اس کے منطقی انجام تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے. اچھا سر، آپ نے جو گارڈ پکڑا ہوا ہے، جی، گارڈ کو آپ نے کس قانون کے تحت پکڑا ہے؟ اور اس کو پکڑا ہے تو اب تک اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اور نمبر 2، کالج کا ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ کیا کالج کے ریکارڈ میں اس اسٹوڈنٹ کا کوئی اندراج، کوئی رول نمبر، کوئی گھر کا ایڈریس، کوئی چیز؟ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے گارڈ کا آپ نے پوچھا تو کیونکہ اس سوشل میڈیا کی پوسٹ میں ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ لڑکی کا نام کیا ہے، گارڈ کون تھا، کتنے گارڈ تھے، ایک سے زیادہ وہاں پہ امپلائیز ہیں، وہ چیز کسی کو بھی نہیں پتا. تو اس کے اوپر بٹس اینڈ پارٹس میں جو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ان سب سے ہم نے ہر چیز پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا. ایک لڑکی کا ایک نام بتایا گیا انہوں نے کہ فلاں نام کی لڑکی ہے، اس کو ہم نے ہاسپٹل کا کالج کا سارا ریکارڈ چیک کیا، اس میں وہ 2-3 سیکشنز میں اس نام کی بچیاں تھیں. ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا، ان سے ملے، وہاں پہ بھی ان سب پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیاں ہمارے ساتھ بالکل خیریت سے موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایک جو شخص ہے اسی نام کی ایک بچی ہے، اس کے والد سے وہ ابھی ہم نے ان کو ادھر بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ 8-10 دن پہلے ہماری بچی گری تھی جس کا یہ ساری رپورٹس ہیں، ہمیں آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں بار بار. اس بچی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا گیا جس پہ جو چوٹ لگنے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری ہے فال کی، کچھ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ گری. اس کی نہیں MLC نہیں بنی، پرائیویٹ ہاسپٹل کا اس کے اندر ریکارڈ ہے. تو جو نام دیتے رہے وہ ہم کالج کی انتظامیہ سے وہ چیک کرواتے رہے. اس نام کے جتنی بچیاں اس نام کی تھیں وہ سارے سیکشنز میں ان کے کانٹیکٹ نمبر لے کے والدین سے بات کی. گارڈ کو ہم نے بلایا، گارڈ کا پتہ کیا، وہ اپنے گاؤں تھا، اسے بتایا کہ وہ آ کے شامل تفتیش ہو. اس کو ہم سرگودا سے لے کے آئے، اسے سوال جواب کے لیے ہم نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کی جتنی موومنٹس ہیں، جہاں پہ وہ گیا، جس وقت وہ نکلا، وہ ساری کالج کے کیمروں سے ویریفائی ہو رہی ہیں. اس میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو اب ہم صرف اور صرف اگر اس سارے معاملے میں ہم بالکل اس کو نگیٹ نہیں کر رہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو چیف منسٹر کی یہ ریڈ لائن ہے، عورتوں بچوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی. اس کے اوپر صبح چیف منسٹر نے، اس کے بعد ویمن پروٹیکشن کی جو فوکل پرسن ہے ہنا پرویز بٹ، پھر اس کے بعد ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان کے ساتھ ہم رابطے میں مسلسل وہ اس کی اپڈیٹ لے رہے ہیں. اور اس پہ لمحہ بلمحہ میں بھی ان کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، پولیس نے کیا کام کیا. انفارچونیٹلی سارے انسیڈنٹ کو ایک دم یہ پروٹیسٹ میں بدل گئے. لڑکیوں کا یہ کیمپس تھا، اس کے باہر بہت سارے کیمپسز سے لڑکے آئے، انہوں نے پتھراؤ بھی کیا، انہوں نے کالج کے شیشے وغیرہ توڑے، 2 گیٹ توڑ دیے، 4 پولیس والے اس کے اندر زخمی ہوئے. پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں جس کے اندر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بچوں کو وہاں سے منتشر کرنے کے لیے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کچھ مار پیٹ کی. منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ آئے موقع پہ، انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی، ان کو تسلی بھی دی اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش بھی کی.
ان کے مطابق بھی کسی کو اس بارے میں نہ لڑکی کا نام پتا ہے، نہ کسی کو اس بارے میں کوئی ڈیٹیل، کوئی فون نمبر، کوئی چیز پتا ہے. جو چیز ہمارے سامنے آتی گئی ہم ہر چیز ویریفائی کرتے گئے. ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی. اور ایک جو اسپیسیفک ایک نام اینڈ میں بتایا تھا، اس کی وہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے، وہ میں نے بلوائے ہیں، وہ بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں. ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم وہاں پر آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. میرے پاس شاٹ موجود ہے، خالی ہے نا اپنا روڈ پہ، وہ آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا جی پولیس ڈینائی کر رہی ہے، کیا یہ واقعہ؟ وہ کہتا ہے جی بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس شاٹ موجود ہے، میرے چل بھی رہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے انٹرویو کیا میں نے ان کا، کالج کی رجسٹریشن منسوخ، ٹھیک ہے، پھر رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو ایویڈنس ہے نا یہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے پرنسپل کی جانب سے. CCTV کیمرے جو تھے ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے ایویڈنس. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا حکومتی نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں منسٹر صاحب وہاں آئے، انہوں نے بچوں سے جتنی بات کی اور سنی وہ میڈیا کو رپورٹ کی. ٹھیک ہے، میں اس انسیڈنٹ کو ہرگز ڈینائی نہیں کر رہا، کیونکہ اس سٹیج پہ میرے پاس کمپلیننٹ نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو. اگر ہوا ہے تو ہم فوری کاروائی کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی چیز ہوگی نا. ابھی تک اس سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ کی پوسٹیں اتنی جلدی ویریفائی وہ وائرل ہو رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پیرنٹس کو نہ پتا ہو؟ جو ہیں آپ ان کو ٹھنڈا کریں، آپ پرچہ دے دیں. پولیس کی مدعیت میں پہلے پرچے نہیں ہوتے. بالکل، پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں. وکٹم کہاں سے لاؤں؟ کس کا ریپ ہوا؟ کیا بتائیں؟ آپ نے بھی یہ فرمایا، آپ یہ فرمایا کہ کو انسیڈنٹ ہے، اسی نام کی ایک بچی ملی جس کو اتفاق کے چوٹ لگی اور اس کو آپ نے بلوایا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا، اس میں جو میڈیکل ہوا ہے اس کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ آیا اس بچی کا کمپلیٹ میڈیکل آپ کروائیں گے؟ جو اس کے فادر یہاں پہ موجود ہیں، اس کے جو کلاس فیلوز ہیں، میں صبح سے ادھر ہم تھے، اس کی کلاس فیلوز کہہ رہی تھی انہوں نے یہ نام سیم یہ نام لیا، ہمارے ساتھ میں موجود ہے یہ نام. اور میڈیکل کیئر جو ہاسپٹل جوہر ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی یہ بچی داخل تھی، اور جو میڈیکل ہے وہ بھی اسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے. اس کو ذرا ویریفائی کریں کہ ہم اس کو اگر ڈینائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس لیگل گراؤنڈس کے ہیں اس کو ڈینائی کرنے. دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور پولیس اس قسم کے کسی واقعے کو کبھی بھی چھپائے گی نہیں. انسیڈنٹ ہوا، ہم فوری ایکشن لیں گے. میرے پاس کمپلیننٹ تو آئے، جو نام لیا جا رہا ہے اس نام کی بچی کے فادر ہمارے ساتھ ابھی پہنچ جائیں گے. ان سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو اس کا سارا میڈیسن بھی ہوگی نا، وہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی، وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ اس وقت تک اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی. اس وقت تک کوئی پیرنٹس، کوئی بچی، کوئی وکٹم سامنے نہیں آئی. بچوں کا مطالبہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں، بچوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پرچہ دے دیں. میں پرچہ دینے کو بالکل تیار ہوں. پنجاب پولیس FIR رجسٹریشن بالکل فری FIR رجسٹریشن میں بلیو کرتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں پرچہ کس کے لیے دوں کہ متاثرہ وکٹم کون ہے، کس کا ریپ ہوا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پولیس کئی مقدمات میں مدعی بن چکی ہے اور یہاں تک کہ پولیس 13-20-65 کے پرچے بھی اپنے مرضی سے جس مرضی کے اوپر دے دیتی ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو میڈیا رپورٹ کے مطابق تو ہر چیز کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وکٹم کون ہے. سامنے آ رہی ہے کہ پرچے پولیس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، سوائے ایک لیگل ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ ریپ کا پرچہ دے رہے ہیں تو اس میں وکٹم کہاں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس وکٹم آپ ابھی بتائیں، کوئی کریڈیبل انفارمیشن دیں، میں ابھی پرچہ دینے کو تیار ہوں اگلے 5 منٹ میں. سیکیورٹی گارڈ نے جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. سر میری بات سنیں، میرے پاس کوئی کمپلیننٹ آ جائے، میں اگلے 5 منٹ کے اندر آپ کو پرچہ درج کر کے اور کوشش کروں گا ایٹ ارلیسٹ 24 گھنٹے میں ملزم بھی پکڑ لوں. لیکن کوئی وکٹم تو لائے نا سامنے. قانون کو ہاتھ میں لیا اسٹوڈنٹس نے، ان کے ساتھ کیا کارروائی کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اپلیکیشن نہیں آ رہی جیسے آپ کے فار ایگزامپل ہے وہ جو لواحقین ہے، اہل خانہ ہے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بچی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہماری FIR درج نہیں ہے.
اگر نہیں ہو رہی تو وہ احتجاج کر رہے ہیں, اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے پھر کیا لاہور پولیس حکمت عملی تیار کرے گی, یہ سوال ہے. دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اگین وہی ریپیٹ کروں گا کہ میرے پاس کوئی وکٹم, کوئی متاثرہ بچی یا اس کے پیرنٹس میں سے کوئی بندہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن دے دے, ہمارا فوراً لیگل پروسیس سارا شروع ہے. بلکہ ہم اس گارڈ کو بھی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ میں تھا اس کو بھی لے آئے. کالج کے کیمرے بھی ہم نے چیک کیے کہ اس کے اندر اس گارڈ کی موومنٹس کہاں کہاں پہ ہیں, وہ ساری کروبریٹ ہو گئی. وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو ہم نے گاؤں سے بلایا, یعنی کہ اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو اس واقعے کا علم نہیں تھا اور آپ نے پوچھ گچھ اس سے شروع کر دی. دوسرا یہ طے ہے کہ جس لڑکی کا یہ نام آیا ہے بیچ میں, اس کے والد کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, ہماری بچی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کی جو میڈیکل رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کو وہ سیڑھیوں سے گری تھی, چوٹ لگی تھی اور ہاسپٹل ایڈمٹ رہی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ڈسچارج ہو گئی. یہ طے گا یہ جنہوں نے بڑکاوا دیا ہے یا یہ انہوں نے ویڈیو اور نام لڑکی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیا ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ جس طرح ابھی بھی احتجاج جب ختم ہوتا تھا تو پولیس کوشش کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹ سے وہ نہ الجھے, نہ ان کو ڈنڈے مارے, نہ ان پہ آنسو گیس کے شیل کرے. ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا بڑی دیر تک. بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی منسٹر صاحب کی, چیف منسٹر صاحبہ کی, کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی سختی پولیس نہیں کرے گی, پیار سے ان سے بات کریں, انگیج کریں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اس کے اندر وہ چارج تھے, انہوں نے اسکول کے اوپر کالج کے اوپر پتھراؤ کیا, روڈ بھی بلاک کی. کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں, میں چاہتا ہوں, مجھے ان کا مستقبل عزیز ہے, اور میرا میسج بھی یہ ہے کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی کام ڈاؤن رہیں, ٹرسٹ کریں ہمارے اوپر. میں آپ سے بالکل, ہمارے پاس 5 فیمیل آفیسرز بھی موجود ہیں, اے ایس پی ڈیفینس میرے ساتھ موجود ہیں, ہماری ایس پی انویسٹیگیشنز ہیں یہاں پہ جو لاہور پولیس میں کام کر رہی ہیں. خواتین سے ریلیٹڈ کیسز میں یہ خواتین آفیسرز سب سے زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں, تو ہم ان کو پورا انوالو کر کے پوری ٹیم بنا کے کام کریں گے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ وکٹم کہاں ہے, میں کس کے لیے پرچہ دوں. آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کو ہم لیٹر سٹیج کے لیے رکھ لیتے ہیں. پہلا جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے کہ بڑا مسئلہ ہے, پیرنٹس کے اندر بے چینی ہے, اسٹوڈنٹس کے اندر ایک انریسٹ ہے اور پریشان ہیں لوگ. بہت سارے اور شہروں سے لاہور کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہاں پہ کیوں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پہلا میرا کام یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں پہ کنکلوڈ کر لیں. اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے ہم پرچہ دیں, ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں, پھر دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اگر اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی تو وہ سائبر کرائم یونٹ ہے, پھر اس سے رابطہ کر سکتے بالکل اسٹیٹ مدعی بن سکتی ہے. مجھے اگر کریڈیبل انفارمیشن ملے گی میں اپنی مدعیت میں پرچہ دوں گا. ریپ کا کیس ہے, اس کے اندر اس کی سینسٹیوٹی, اس کو سزا بھی کرانا ہے نا, اس کے اوپر ساری کاروائی ہونی ہے, تو ایک وکٹم تو چاہیے اس کے لیے. کوئی وکٹم نے تو سامنے آنا ہے. ہم اس کی پیرنٹس کو ہم یہ پوری تسلی دینے کو تیار ہیں کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ انفارچونیٹلی ہو گیا ہے, ہم پہ ٹرسٹ کریں, ان کی آئیڈینٹی, ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا. اس کے اندر کوئی اس کو ان کے نام, ان کی چیز کو پبلک نہیں کریں گے. آپ سے شیئر کریں گے کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا اور پولیس نے یہ ایکشن لیا, ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا. جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تصدیق کر لیں ایک دفعہ, یہ ہم 100% گارنٹی سے کنکلوڈ کر لیں. اگر واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کارروائی کر لیں, اگر کوئی چیز سامنے نہیں آتی پھر اس کے بعد دیکھیں. سر فراز صاحب کا سوال تھا کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. تو قانون کو ہاتھ میں تو لیا انہوں نے, بالکل پتھراؤ بھی کیا ہے, وہاں پہ گیٹ بھی توڑے ہیں, وہ چیزیں اس کی ویڈیو ساری موجود ہے. وہ کالج انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی اپلیکیشن آئے گی تو ہم بالکل کارروائی کریں گے. پولیس کے اہلکار بھی اس کے اندر پتھراؤ سے کچھ زخمی ہوئے ہیں, وہ بالکل دیکھیں. جی اور ظاہر سی بات ہے کچھ اسٹوڈنٹ بھی زخمی ہوئے, کچھ پولیس اہلکار بھی, تو اس حوالے سے کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں, میں پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ یہ ان ویریفائڈ غیر تصدیق شدہ انفارمیشن کے اوپر بالکل نہ جائیں. پیسفل رہیں. اپنے بچوں کو بھی یہ میسج دیں کہ لاہور پولیس بھی, تمام ادارے بھی, چیف منسٹر سے لے کے تمام جو گورنمنٹ ہے, سب لوگ کنسرنڈ ہیں. مجھ سے کئی منسٹرز بات کر چکے ہیں, کئی ایم پی ایز بات کر چکے ہیں. اسپیکر صاحب کا فون آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ کیا ڈیٹیلز ہیں. تو گورنمنٹ پوری اس پہ کوگنیزنٹ ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں. اگر میرا پیغام یہ کسی کے ساتھ, اگر آپ کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے مجھ سے شیئر کر لیں, ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ان باکس کر دیں,
हमारे फोन नंबर आपके पास हैं, उस पर बता दें। आईजी कंप्लेन सेल है, 15 है, कहीं पे कोई इतला दे दें, हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई आखिर में ये करेंगे। बता दें कि क्यों आपने करने के हम लिए रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। हेलो इस वक्त तक इस वकूए की तस्दीक इसलिए नहीं हुई कि कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई, और मैं दोबारा ये कहता हूं कि अगर कोई है तो वो जरूर सामने आए, हम फौरन कार्रवाई करेंगे।